خانہ کعبہ کی تاریخ گواہ ہے کہ یہ گھر بار بار ٹوٹا، جلایا گیا، اس پر حملہ ہوا اور اس کے سب سے مقدس پتھر کو چوری کیا گیا، لیکن یہ ہمیشہ ایمان کی طاقت سے دوبارہ بحال ہوا۔ خانہ کعبہ کی تاریخ قربانی، خون اور گہرے روحانی رازوں سے بھری ہوئی ہے، جس کا ایک بہت بڑا راز انسان کے اپنے دل سے جڑا ہوا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، لیکن کعبہ کی تاریخ اس سے بھی بہت پرانی ہے۔ روایات کے مطابق اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر خانہ کعبہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ کئی صدیاں گزرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس سیلاب کے نتیجے میں کعبہ کی دیواریں گر گئیں اور یہ پوری عمارت تباہ ہو گئی۔ زمین پر صرف اس کے کچھ نشانات باقی رہ گئے تھے جن کا علم صرف اللہ کے نبیوں اور فرشتوں کو ہوتا تھا۔ ایک دن اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کریں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے اور انہیں اللہ کے حکم پر یہ عظیم کام سر انجام دینے کے لیے مکہ آنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرانے کعبہ کے نشانات ڈھونڈے اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر دوبارہ تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہاڑوں سے پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں سے دیواریں کھڑی کرتے تھے۔ جیسے جیسے دیواریں اونچی ہوتی گئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہونے کے لیے ایک بڑے پتھر کا سہارا لیا۔ یہ پتھر وہ نشانی ہے جس پر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان موجود ہیں اور جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنی ضروری ہے کہ اس دور میں کعبہ کا بے چھت اور کم اونچا ہونا، یعنی اس کی اونچائی تقریباً 9 ہاتھ تھی، اس کی اہمیت کو کم نہیں کرتا تھا۔ لوگ اس وقت بھی کعبہ پر مکمل بھروسہ کرتے تھے اور اپنا قیمتی سامان بلا کسی خوف کے کعبہ میں رکھ دیتے تھے۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے والی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک خاص سفید پتھر لے کر آئے۔ یہ پتھر حجر اسود یعنی کالا پتھر کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کعبہ کے ایک کونے میں لگا دیا۔ حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حجر اسود اصل میں دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، مگر انسانوں کے گناہوں کے بوجھ اور بدعمالیوں کی وجہ سے یہ پتھر کالا ہو گیا۔ سن 570 عیسوی میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا سال قریب آیا تو یمن کا بادشاہ ابرہہ، جو بہت مغرور تھا، وہ چاہتا تھا کہ لوگ مکہ میں کعبہ کی زیارت کے بجائے اس کے بنائے ہوئے شاندار گرجا گھر میں آئیں۔ لوگ اس کے گرجا گھر کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ کعبہ کو اپنا مذہبی مرکز مانتے تھے، تو اس نے کعبہ کو توڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ لوگوں کو مجبور کر سکے کہ وہ یمن آئیں۔ ابرہہ نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی جس میں بہت سے جنگی ہاتھی شامل تھے۔ عرب کے لوگوں نے اپنی زندگی میں کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے، اس لیے اس کی فوج میں یہ ہاتھی دہشت کی علامت تھے۔ ابرہہ اپنی فوج لے کر مکہ کی طرف بڑھا اور راستے میں اس نے لوگوں کے اونٹ قبضے میں لے لیے۔ ان اونٹوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی شامل تھے۔ جب حضرت عبد المطلب ابرہہ سے ملنے گئے تو انہوں نے صرف اپنے اونٹ واپس مانگے اور کعبہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ ابرہہ حیران ہوا اور اس نے کہا کہ میں تمہارے مقدس گھر کو توڑنے آیا ہوں اور تمہیں صرف اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ حضرت عبد المطلب کا مشہور تاریخی جواب توحید اور یقین سے بھرا ہوا تھا۔
میں ان اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا مالک کوئی اور ہے۔ میں اپنے اونٹوں کی حفاظت کروں گا اور کعبہ کا مالک خود اس کی حفاظت کرے گا۔ جب ابرہہ کی فوج مکہ کے قریب پہنچی تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ فوج کا سب سے بڑا ہاتھی آگے بڑھنے سے رک گیا۔ فوج نے بہت کوشش کی مگر ہاتھی آگے نہ بڑھا۔ اسی وقت آسمان پر ابابیل پرندوں کے بڑے بڑے جھنڈ نظر آئے۔ ان پرندوں نے اپنے پنجوں اور چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ پتھر ابرہہ کی پوری فوج پر گرانا شروع کر دیے۔ ان پتھروں نے پوری فوج کو تباہ کر ڈالا۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے گھر کی حفاظت کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا، اور یہ واقعہ عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کے نام سے مشہور ہے۔ عام الفیل کے واقعے کو کافی عرصہ گزر چکا تھا اور مسلسل بارشوں اور سیلابوں کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں کمزور ہو چکی تھیں۔ مکہ میں ایک بڑے سیلاب کے بعد قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کعبہ کو دوبارہ بنائیں گے۔ قریش کے سرداروں نے ایک بہت اہم اصول طے کیا کہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال اور پاک کمائی کا پیسہ استعمال کیا جائے گا۔ سود، چوری یا کسی غلط طریقے سے کمایا گیا پیسہ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اس سخت اصول کی وجہ سے ان کے پاس رقم کم پڑ گئی اور انہیں کعبہ کا اصل ڈھانچہ بدلنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ کی شکل مستطیل تھی، لیکن حلال پیسے کی کمی کے سبب قریش نے اسے چھوٹا کر کے مربع یعنی چوکور شکل میں بنا دیا۔ اس طرح کعبہ کا کچھ حصہ باہر رہ گیا، جسے آج حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ البتہ انہوں نے کعبہ کی اونچائی کو 9 ہاتھ سے بڑھا کر 18 ہاتھ کر دیا تاکہ یہ زیادہ محفوظ ہو سکے۔ حجر اسماعیل دراصل کعبہ کے اندرونی حصے کا وہ حصہ ہے جسے قریش نے مالی مشکلات کی وجہ سے باہر کر دیا تھا۔ اگرچہ یہ اب کعبہ کی عمارت میں شامل نہیں ہے، لیکن یہ بھی کعبہ کا ایک مقدس حصہ مانا جاتا ہے۔ حجر اسماعیل کے بیچ میں وہ نالہ ہے جہاں سے کعبہ کی چھت پر جمع ہونے والا بارش کا پانی گرتا ہے، جسے میزاب رحمت کہتے ہیں۔ جب کعبہ کی دیواریں تیار ہو گئیں تو حجر اسود کو دوبارہ اس کی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا۔ یہ بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا، اور اس اعزاز کے لیے مکہ کے تمام قبائل آپس میں لڑنے لگے۔ یہ جھگڑا اتنا شدید ہو گیا کہ خون خرابے کی نوبت آ گئی۔ کچھ قبائل نے تو خون میں ہاتھ ڈبو کر جنگ کی قسمیں بھی کھا لیں۔ تب ایک سردار نے یہ فیصلہ سنایا کہ جو شخص اگلے دن سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی یہ فیصلہ کرے گا۔ وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو اس وقت ابھی نبی نہیں بنے تھے، لیکن مکہ میں اپنی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے بہت عزت پاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شاندار حل نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو ایک کپڑے پر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو اس کپڑے کا ایک کونا پکڑنے کو کہا۔ سب نے مل کر اس پتھر کو اٹھایا، اور جب پتھر اس کی جگہ تک پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے نصب کر دیا۔ اس فیصلے نے ایک بڑی جنگ کو ٹال دیا، اور اس سے ثابت ہوا کہ نبوت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں کتنی بڑی حکمت اور انصاف تھا۔ اسلام کی تاریخ میں خانہ کعبہ پر پہلا بڑا حملہ سن 683 عیسوی میں ہوا تھا۔ حضرت معاویہ کے بعد جب یزید حکمران بنا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں خود کو خلیفہ قرار دے دیا۔ یزید نے انہیں شکست دینے کے لیے مکہ پر فوج بھیجی۔ یزیدی فوج نے مکہ پر منجنیقوں کے ذریعہ آگ سے بھرے پتھر پھینکے۔ انہی حملوں میں سے ایک پتھر کعبہ کو لگا، جس سے اس کی لکڑی کی چھت جل گئی اور دیواروں کو نقصان پہنچا۔ لیکن یزید کی اچانک موت ہو گئی اور اس کی فوج واپس چلی گئی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا،
انہوں نے قریش کی بنائی ہوئی چوکور شکل کو ختم کر دیا اور کعبہ کو دوبارہ اس کی اصلی لمبوتری شکل میں بنایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تھی، یعنی ہجر اسماعیل کو دوبارہ کعبہ میں شامل کر لیا۔ تقریباً 10 سال بعد عبد الملک بن مروان نے اپنی حکومت قائم کی اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے علاقے مکہ پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے حجاج بن یوسف کو بھیجا۔ حجاج نے کئی ہفتوں تک مکہ کا محاصرہ کیا اور پتھر برسائے۔ اسی دوران کعبہ دوبارہ ایک پتھر لگنے سے نقصان کا شکار ہوا۔ بالآخر حضرت عبداللہ بن زبیر بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد عبد الملک بن مروان نے حجاج کے مشورے پر کعبہ کو دوبارہ توڑا اور اسے پھر سے قریش کی بنائی ہوئی مربع یعنی چوکور شکل میں تبدیل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہجر اسماعیل کو پھر سے کعبہ سے باہر کر دیا گیا۔ اس وقت کعبے کے 2 دروازوں میں سے ایک بند کر دیا گیا اور باقی دروازہ اتنا اونچا کر دیا گیا تاکہ صرف طاقتور اور بڑے لوگ ہی اندر جا سکیں۔ آج بھی خانہ کعبہ اسی مربع شکل میں موجود ہے جو عبد الملک بن مروان کے دور میں مقرر کی گئی تھی۔ سن 930 میں کعبہ کی تاریخ کا سب سے برا دن آیا۔ اس وقت مشرقی عرب یعنی بحرین میں کرامتی نامی ایک باغی شیعہ فرقہ بہت طاقتور ہو چکا تھا۔ ان کا رہنما ابو طاہر الجنابی تھا جو عباسی خلافت کو چیلنج کرتا تھا۔ ابو طاہر نے حج کے دوران مکہ پر حملہ کیا۔ یہ ایک وحشت ناک منظر تھا جہاں حرم کے اندر خون کی ندیاں بہا دی گئیں اور 20 سے 30 ہزار حاجیوں کو شہید کر ڈالا گیا۔ لاشوں کو زمزم کے کنویں میں پھینک دیا گیا اور کعبہ کا مقدس غلاف بھی پھاڑ ڈالا گیا۔ ابو طاہر نے کعبہ کے تمام قیمتی سامان اور سجاوٹ کو بھی لوٹ لیا۔ ابو طاہر کی سب سے بڑی جسارت حجر اسود کو کعبہ سے اکھاڑ کر چوری کرنا تھی۔ وہ اس پتھر کو اپنے دارالحکومت بحرین لے گیا۔ یہ خبر پوری دنیا میں پھیلی اور اس سال پہلی بار حجر اسود کے بغیر ادا کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد اگلے کئی سال تک حج کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہو گئی کیونکہ لوگ خوف زدہ ہو چکے تھے۔ حجر اسود لگاتار 22 سال تک مکہ سے دور رہا۔ عباسی خلیفہ کرامتیوں سے لڑ نہیں سکے کیونکہ وہ بہت طاقتور تھے، لیکن جب کرامتی اندرونی لڑائیوں کی وجہ سے کمزور ہونا شروع ہوئے تو وہ مذاکرات پر آمادہ ہو گئے اور سن 951 میں حجر اسود کو واپس کر دیا گیا۔ 16ویں صدی عیسوی میں شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے کعبہ کو دوبارہ بہت نقصان پہنچا، یہاں تک کہ اس کی چھت گر گئی اور حجر اسود بھی اپنی جگہ سے گر گیا۔ اس وقت عثمانی سلطان مراد نے مضبوط یمنی پتھر منگوا کر کعبہ کی دوبارہ تعمیر کروائی اور کعبہ کی مربع شکل کو برقرار رکھا۔ ایک لمبے عرصے تک کعبہ میں فقہی اختلاف کی وجہ سے مسلمانوں میں تقسیم موجود تھی۔ حرم میں 4 مختلف مصلے بنائے گئے تھے: حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، تاکہ ہر فرقے کے لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکیں۔ یہ صورتحال تقریباً 500 سال تک رہی، جس کے دوران ایک ہی نماز دن میں 4 بار پڑھی جاتی تھی۔ سن 1924 میں جب بادشاہ عبدالعزیز نے مکہ کو فتح کیا تو انہوں نے مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کی نیت سے یہ 4 مصلے ہٹا دیے اور صرف ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا اصول نافذ کیا گیا۔ جدید دور میں کعبہ پر ایک اور بڑا حملہ 20 نومبر 1979 کو ہوا تھا۔ فجر کی نماز کے وقت جوہیمان العتیبی نامی ایک سابق سعودی نیشنل گارڈز مین اپنے 200 ساتھیوں کے ساتھ حرم میں داخل ہو گیا۔ انہوں نے نماز کے بعد مسجد کے دروازے بند کر دیے اور نمازیوں کو یرغمال بنا لیا۔ جوہیمان نے اعلان کیا کہ ایک شخص محمد بن عبداللہ مہدی آ چکا ہے اور سب کو اس کی بیعت کرنی چاہیے۔ سعودی سیکیورٹی فورسز فوراً کارروائی نہیں کر سکیں کیونکہ اسلامی قانون میں مقدس حرم میں جنگ کرنا یا خون بہانا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے سعودی عرب کے بڑے علماء نے ایک ہنگامی اجلاس کے بعد فتویٰ جاری کیا کہ چونکہ باغیوں نے حرم کی حرمت کو توڑا ہے، اس لیے انہیں نکالنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ لڑائی کئی دنوں تک جاری رہی۔
باغی صدیوں پرانی زیر زمین سرنگوں کو بنکرز کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ سعودی فورسز کی ناکامی کے بعد فرانس کی خصوصی فوج GIGN کے مشیروں کو خفیہ طور پر بلایا گیا۔ چونکہ مکہ میں کسی بھی غیر مسلم کا داخلہ منع ہے، اس لیے ان مشیروں نے آپریشن میں حصہ لینے سے پہلے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے زیر زمین سرنگوں کے ایئر وینٹس میں آنسو گیس اور دھواں چھوڑا اور پھر پانی بھرا تاکہ باغیوں کو باہر نکلنے پر مجبور کیا جا سکے۔ 2 ہفتے کی سخت لڑائی کے بعد جوہمان اور اس کے ساتھی پکڑے گئے اور انہیں سرعام سزا دی گئی۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ شدید مذہبی انتہا پسندی کس طرح مقدس مقامات کی اخلاقی حرمت کو بھی توڑ سکتی ہے، اور جدید دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے حکومت کو قدیم مذہبی اصولوں اور جدید فوجی حکمت عملی کے درمیان توازن قائم کرنا پڑا۔ کعبہ کی تاریخ جہاں مذہبی اہمیت کی حامل ہے، وہیں اس کے کچھ سائنسی اور جغرافیائی راز بھی ہیں۔ کچھ جدید محققین کا خیال ہے کہ کعبہ زمین کا ایک ایسا مقام ہے جہاں زمین کی مقناطیسی توانائی جیو میگنیٹک فیلڈ بالکل متوازن ہے۔ صدیوں پہلے سمندری سفر کرنے والے لوگ مکہ کو ایک حوالہ نقطہ یعنی ریفرنس پوائنٹ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ کعبہ میں جانے والے لوگ اکثر غیر معمولی سکون اور ایک خاص روحانی توانائی محسوس کرتے ہیں۔ مسلمان خانہ کعبہ کے گرد ہمیشہ گھڑی کی سوئیوں کے الٹ یعنی کاؤنٹر کلاک وائز سمت میں 7 چکر لگاتے ہیں۔ یہ سمت کائنات کے بنیادی حرکت کے اصولوں سے بالکل ملتی ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ طواف صرف ایک رسمی عمل نہیں ہے بلکہ کائناتی ہم آہنگی کا ایک حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہزاروں مسلمان کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں تو وہ ایک متحدہ توانائی کا میدان بناتے ہیں جو کائنات کے بنیادی اصولوں سے جڑا ہوا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جیسا کہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ کعبہ کی ساری تاریخ کا سب سے گہرا روحانی راز انسان کے دل سے جڑا ہوا ہے۔ صوفی اور روحانی علماء ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ ظاہری کعبہ کا طواف تو ایک عمل ہے، لیکن اصلی کعبہ انسان کے اپنے دل کے اندر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور فرمان ہے کہ مومن کا قلب اللہ کا گھر ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کر فرمایا کہ اے کعبہ، تیری عزت کتنی عظیم ہے، لیکن مجھے اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے نزدیک ایک مومن کے دل کی عزت تجھ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یہ بات حیرت انگیز ہے کہ جس سمت میں کائنات کے سیارے، کہکشائیں اور کعبہ کا طواف ہوتا ہے، انسان کے جسم کے اندر دل کے ارد گرد خون کی گردش بھی تقریباً اسی گھڑی کے الٹ یعنی کاؤنٹر کلاک وائز سمت میں ہوتی ہے۔ دل صرف جسم کو خون فراہم نہیں کرتا، بلکہ یہ دماغ سے بھی زیادہ طاقتور برقی مقناطیسی میدان پیدا کرتا ہے۔ جس طرح کعبہ کے گرد ہزاروں لوگوں کی گردش ایک متحدہ توانائی کا میدان بناتی ہے، اسی طرح ہمارے دل کی حرکت اور اس سے نکلنے والی توانائی بھی نہ صرف ہمارے اپنے جسم بلکہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں پر بھی گہرا اثر ڈالتی ہے۔ یہ علم اس بات پر زور دیتا ہے کہ حج صرف ایک بیرونی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ خود شناسی اور اپنے دل کو پاکیزہ کرنے کا ایک اندرونی سفر بھی ہے۔ صوفی درویش جو اللہ کی یاد میں گھومتے ہیں، جسے وہ سما کہتے ہیں، وہ اسی کائناتی اصول سے جڑتے ہیں اور ظاہری اور باطنی کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اپنے دل کو اللہ کی محبت میں گم کر دیتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تاریخ لچک، ایمان اور معجزے کا ایک سلسلہ ہے۔ اس مقدس گھر کو حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی تعمیر سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بحالی، ابرہہ کے ہاتھیوں والے حملے میں ابابیلوں کے ذریعے حفاظت اور کرامتیوں کے ہاتھوں حجر اسود کی چوری تک لاتعداد حملوں اور تباہ کاریوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر یہ ہمیشہ ایمان کی طاقت سے دوبارہ بحال ہوا۔
یہ واقعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کعبہ کی اصلی طاقت پتھروں کے ڈھانچے میں نہیں بلکہ اس روحانی بھروسے میں ہے جو کروڑوں دلوں میں اس کے لیے موجود ہے۔